میں سموسہ چاٹ لے کر جوں ہی گھر کے اندر داخل ہوا تو کچن میں سے مجھے برتنوں کے کھڑکنے کی آواز آئی تو میں سیدھا کچن میں بے دھڑک داخل ہوا، لیکن کچن کے دروازے میں ہی ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا کیونکہ میری بیٹی کی جوان سہیلی بنا دوپٹے کے کچن میں کھڑی تھی۔ میں جوں ہی 2 قدم پیچھے ہٹا تو اس نے ایک دم سے مجھے دیکھ لیا اور مسکرا کر مجھے سلام کیا، تو میں نے آنکھیں جھکا کر اسے سلام کا جواب دیا اور فٹافٹ سموسہ چاٹ شیلف پر رکھ کر الٹے قدموں باہر نکلنے لگا کہ اس نے مجھے پھر سے پکارا، بات سنیے۔ اس کی آواز انتہائی مترنم تھی، ایسا لگتا تھا جیسے میٹھی گولی منہ میں رکھ کر وہ بولی ہو۔ میں بنا پلٹے ہی رک گیا، مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہ کر سکا کیونکہ وہ نہ صرف جوان تھی بلکہ انتہائی خوبصورت بھی تھی۔ بنا دوپٹے کے اس کے جسمانی نشیب و فراز انتہائی قاتلانہ تھے اور میں اپنے دل میں کوئی ایسا خیال اس کے لیے نہیں لانا چاہ رہا تھا کیونکہ بالآخر وہ میری بیٹی کی ہی عمر کی تھی۔ مجھے رکتا دیکھ کر اس نے ایک دم سے کہا، آپ چائے لیں گے؟ تو میں نے بنا گردن موڑے ہی کہہ دیا، نہیں، میں چائے نہیں پیتا۔ اچانک گڑبڑاتے ہوئے میں نے کہہ تو دیا، لیکن یہ میری زندگی کا سب سے بڑا جھوٹ تھا کیونکہ میں تو دن میں 2-3 کپ چائے کے پی لیتا تھا۔ تو ایک دم سے اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ اس کی ہنسی بھی اسی کی طرح انتہائی قاتلانہ تھی جو میرے ارد گرد کسی ہالے کی طرح پھیلے ہی جا رہی تھی۔ میں آگے بڑھنے ہی لگا کہ وہ بولی، آپ چائے نہیں پیتے؟ یہ بھی کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے آپ نے۔ تو میں ایک دم مصنوعی غصے سے پلٹ کر اس کو دیکھنے لگا جو اس نے دروازے پر لٹکے اپنے دوپٹے کو کھینچ کر اتارا اور ادائے ناز کے ساتھ اپنے گلے میں ڈال لیا۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، میں نے مسکرا کر کہا تو وہ اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر بولی، اچھا تبھی نازلی جب ہمارے گھر آتی ہے تو اسے فوراً اپنے گھر جانے کی پڑ جاتی ہے۔ جب پوچھتی ہوں تو کہتی ہے، یار کیا بتاؤں، ابا کی چائے کا وقت ہو گیا ہے۔ اور جب میں کہتی ہوں کہ یہ کون سا وقت ہے چائے پینے کا تو وہ کہتی ہے کہ میرے ابا کی چائے پینے کا کوئی وقت نہیں ہوتا، ان کا جب دل کرتا ہے پورا دن 2 کپ چائے ایک ہی وقت میں پی لیتے ہیں۔ اور یہ پھر بات کر کے وہ ہنسنے لگی تو مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ بات تو وہ سچ کر رہی تھی لیکن اس وقت میں تھوڑا سا پزل ہو گیا۔ تو وہ ایک ادا سے بولی، چائے اب تو پئیں گے نا، بنا دوں؟ تو میں نے سر ہلاتے ہوئے اسے جواب دیا تو اس کی آنکھوں میں ایک شریر سی ہنسی دیکھ کر میں فوراً کچن سے باہر نکل آیا کیونکہ بالآخر میں مرد تھا اور مرد کو پھسلنے ہوئے دیر نہیں لگتی، اور اس کے امکان تو اس وقت زیادہ ہو جاتے ہیں جب مرد نے ایک عرصے تک ازدواجی تعلق میں محرومی دیکھی ہو۔ تو یہ ایک انسانی نفسیات ہے کہ جہاں پر اسے کوئی کمزوری یا محرومی زندگی میں ملتی ہے وہ زیادہ تر اسی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا اور بلا وجہ ہی اپنی کتابوں والی الماری کے پاس کھڑے ہو کر کتابیں سیٹ کرنے لگا۔ یوں میں اپنے دماغ میں آئے دھیان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ بار بار میرے دماغ میں اس نوجوان لڑکی کی شوخ ادائیں مجھے تنگ کر رہی تھیں اور میں مسلسل اس کے بارے میں ایسا کچھ نہیں سوچنا چاہ رہا تھا کہ جس پر بعد میں خود اپنے آپ پر ہی شرمندگی کا احساس ہو کیونکہ وہ میری بیٹی کی ہم عمر تھی۔ اس لیے اس کے متعلق ایسا ویسا سوچتے ہوئے مجھے خود پر ہی غصہ آنے لگا۔ میں نے فٹافٹ بک ریک میں سے ایک کتاب نکالی ہی تھی کہ وہ چائے لے کر اندر آ گئی۔ آپ کی چائے،
کہاں رکھوں؟ اس کی شوخ آواز گونجی تو میں نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ یہیں سامنے ٹیبل پر رکھ دو، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس نے چائے رکھی تو میں نے پوچھا، نازلی کہاں ہے؟ اسے کہنا تھا کہ وہ چائے لے کر آتی۔ کیوں، آپ کو میرا چائے لے کر آنا اچھا نہیں لگا کیا؟ نہیں، میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا۔ دراصل آپ مہمان ہیں اور مہمانوں سے کام تو نہیں کروایا جاتا نا۔ میں کب سے مہمان بن گئی؟ مجھے بھی اپنے ہی گھر کا فرد سمجھیں۔ دراصل نازلی واش روم میں ہے، شاور لے رہی ہے۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کو چائے دے آؤں، تو میں اس لیے آپ کے کمرے میں چائے دینے کے لیے آ گئی۔ پھر وہ ایک دم سے میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ ارے واہ، آپ کے پاس تو بکس کی بہت ہی اچھی کلیکشن ہے۔ کیا یہ سارے ناول آپ پڑھ چکے ہیں؟ تو میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس سے کہا، ظاہر ہے میں سارے ناول پڑھ چکا ہوں، تبھی تو میری بک ریک کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ مجھے بھی ناول پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ کیا میں ان میں سے کوئی ناول گھر لے کر جا سکتی ہوں؟ تو میں نے اس سے کہا، کیوں نہیں؟ آپ دیکھ لیں، اگر ان میں سے آپ کو کوئی ناول اچھا لگتا ہے تو لے جائیں، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اسے پڑھنے کا شوق نہیں ہے، بس ویسے ہی بات سے بات بنانے کے لیے وہ یہ بات کر رہی ہے۔ تو میں وہاں سے ہٹ کر کھڑکی